تو یہ جو چیز ہے، اب ڈاکٹر فضل الرحمان اس کا جواب دیتے ہیں کہ بے شک حنفاء بھی تھے جو اپنے ریشنیل سے پہنچے تھے تصور توحید تک، اور بتوں سے برگشتہ ہو گئے تھے کہ یہ ہمیں مطلب ریزنیبل اپروچ نہیں لگتی. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مونوتھیزم ہے دیٹ از لنکڈ ود سوشو اکانومک جسٹس، یہ ایکسکلوزیوٹی ہے رسول اللہ کے تصور توحید کی. اور اس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیولپ کی ہوئی ہے، یہ ہے اپلائیڈ مونوتھیزم. جو پچھلا تھا نا مونوتھیزم، وہ سوشو اکانومک ریفارمز کے ساتھ لنکڈ اپ نہیں تھا. غالباً یہ وہ ارتقائی مسئلہ تھا کہ ابھی ہیومن مائنڈ اس لیول پر پہنچا نہیں تھا. یہ جو رسول اللہ جو ہیں وہ پوری دنیا کے لیے جو مبعوث کیے گئے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسانیت وہ شاہ ولی اللہ کا تصور ارتفاق جو ہے اس کی چوتھی سٹیج پہ کھڑی تھی. یعنی پہلے ریلیجن جو بھی آتا تھا وہ ریس اسپیسیفک ہوتا تھا یا ٹیریٹری اسپیسیفک تھا، لیکن قرآن جو ہے یہ ریس اور ریشیلزم اور نیشنلزم یعنی ٹیریٹوریل جو ہے ان کو آؤٹ گرو کر گیا ہے. یہ قبا اس نے اتار دی ہے اپنے یعنی ارتقاء میں، اب عالمیت اختیار کر گیا ہے. اس لیے آپ سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمام انسانیت کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، کسی پرٹیکولر ریس یا جغرافی کے لیے نہیں. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے، یہ سوشو اکانومک یعنی وہ مونوتھیزم، خدا ایک ہے تو انسانیت بھی ایک ہے، اگر کریٹر ایک ہے تو مخلوق اسی کی ان میں سب میں ایک ایکویلٹی ہوگی. اور ایکویلٹی کیسے ہوگی؟ اگر سوشل ڈسپیرٹیز ہوں گی، اکانومک ڈسپیرٹیز ہوں گی، تو پھر ایکویلٹی جو ہے وہ میٹیریلائز نہیں ہو سکتی جو مونوتھیزم بیسڈ ہے. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے اس کی اگر کہا جائے کہ دو ہی اس کے مین پلانکس تھے کہ یعنی مونوتھیزم اور وہ مونوتھیزم بیسڈ آن سوشو اکانومک جسٹس. ان میں سے ایک پہلو مسنگ ہو جائے، یعنی اگر آپ مونوتھیزم اڈاپٹ کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے لیکن سوشو اکانومک جسٹس نہیں لے آتے تو بالفعل آپ اس کا انکار کر رہے ہیں.